الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. آج اس کتاب میں باب الزکاة سے متعلق بعض احادیث کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اب حدیث نمبر 171 میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 171 نمبر ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 218 ہے. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی کی حدیث. جی حدیث نمبر 171 ہے. جی پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذا لم يصيبهم ما أصاب الناس إذ لم يصبهم ما أصاب الناس جی فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالة فأغناكم الله به. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمنوا. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. باب صدقة الفطر. پڑھ لیں ایک حدیث ہے بس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال میم کے سکون کے ساتھ التمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس بنصف صاع من بر على الصغير والكبير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الزکوٰۃ سے بعض احادیث پڑھ چکے ہیں. اب یہ بعض بقیہ حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں حدیث نمبر 171 ہے. یہاں جو حدیث ذکر ہوئی ہے اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین میں مال غنیمت تقسیم کیا لوگوں میں، تو اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف بڑے بڑے رؤسائے عرب جو ابھی اسلام قبول کیے تھے وہ بھی شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے دیا کہ اب یہ لوگ ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں، ان کے دل میں ابھی تک اسلام پوری طرح جاگزیں نہیں ہوا، اب اگر یہ مال ان کو دیں گے اور ایک قبیلے کے سردار بھی ہیں اور یہ بڑے بڑے قبائل کے سردار ہیں، اس سے اسلام کو ایک تقویت ملے گی، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں اگر اسلام کے تعلق سے سخت دشمنی بھی نہیں رہے گی اور یہ لوگ اسلام کے ہمدرد کم سے کم بن جائیں یا اسلام کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، تو یہ خود اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ابھی ابھی یہ لوگ اسلام قبول کیے تھے، اب ان کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حنین میں جو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا کافی بڑی مقدار میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دیا تاکہ ان لوگوں کی دلجوئی ہو جائے جو نئے نئے اسلام قبول کیے۔ رہی بات انصار کی، تو انصار تو ویسے بھی پہلے سے مالدار تھے، یہ لوگ تاجر لوگ تھے، ان کے پاس مدینے کی کھجوروں کی پوری منڈی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کے کچھ بہت سارے کام، تجارت، یہ سارے کاروبار تھے، تو یہ لوگ اس قدر ضرورت مند نہیں تھے کہ اب ان کو اگر نہ دیں تو شاید ان کے لیے بہت کچھ نقصان ہو جائے یا ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار مہاجرین کی مدد کیے ہیں، اسلام کی مدد کیے ہیں، تو ان کے لیے اب کسی پیسے کے دینے یا نہ دینے سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر ان لوگوں کو نہیں دیا، نئے نئے لوگ جو اسلام میں آئے تھے ان کو دیا، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی ثبات قدمی کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ ان کے ذریعے اور بھی ان کے قبائل کے لوگ اسلام قبول کریں۔ تو یہ چیز بعض نوجوان انصاری صحابہ کو شاید ٹھیک نہ لگی، انہوں نے کہا بھائی جنگ میں تو سارے لوگ ہی شریک ہوئے تھے، تو جن لوگوں کو ملا ہے وہ بھی شریک تھے، ہم بھی شریک تھے، ان لوگوں کو ملا، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ میں اس کو مناسب نہیں سمجھا یا ان کو تھوڑا سا ناراضگی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ فوراً لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا دیکھیے یہ بات سچ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیا اور تم لوگوں کو نہیں دیا، لیکن تم لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ میرے ان لوگوں کے دینے کی وجہ کیا تھی۔ میں ان لوگوں کو اس لیے دیا کہ ابھی مجھے ان کے ایمان کو مضبوط کرنا تھا، ان کی تالیف قلب کرنا تھا، ان کی دلجوئی کرنا تھا۔ وَوَكَّلْتُكُمْ إِلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اور میں آپ لوگوں کے اسلام کو اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ لوگوں پر بھروسہ کر کے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، آپ لوگوں پر اس مال کے نہ ملنے کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اسی لیے میں نے تم لوگوں کو نہیں دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ جن لوگوں کو میں دیا ہوں ان کے مقابلے میں جن کو میں نہیں دیا ہوں وہ میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اندر باتیں انصار کے ساتھ کہیں، الانصار شعار والناس دثار، کہ انصار شعار ہیں اور لوگ دوسرے وہ دثار ہیں۔ شعار کہتے ہیں وہ کپڑا جو بالکل آپ کے بدن سے لگا ہو، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں بنیان ہے، تو بنیان شعار ہے اور یہ اوپر کا جو ثوب ہے یہ دثار ہے، تو اب ہمارے بدن سے سب سے زیادہ قریب اندر کا کپڑا ہے، بنیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ انصار کی قربت مجھ سے ایسے ہی ہے جس طرح بدن سے لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے، میرے اتنے زیادہ وہ دل کے قریب ہیں۔ تو یہ بات انصاری صحابہ جب سنے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی چیزیں ذکر کی کہ دیکھو میں جب تمہارے پاس آیا تھا تو تم
راہ راست پر نہیں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی، اور تم لوگ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کی۔ یہ جو اوس اور خزرج کے جو قبیلے مدینے میں آباد تھے، ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو پہلے عطا ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہدایت دی۔ تو یہ ساری چیزیں تو تمہیں حاصل ہوئی ہیں، اب تم بتاؤ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب ان کے پاس کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے یہی کہا اللہ و رسولہ امن، کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو لوگ یہ بکری گائے یہ سب اونٹ سب لے کے جائیں گے، لیکن تم لوگ اللہ کے رسول کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ اپنے تمہارے گھر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلتے، تم ایک وادی میں چلتے، تو میں تمہارے ساتھ اس وادی میں چلتا جس میں تم لوگ چل رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اپنی بے پناہ محبت کا اس میں اظہار کیا، اور انصار اس کو دیکھ کر رو پڑے، اس کو سن کر رو پڑے، اور ان کے دل سے یہ جو بات ان کے دل میں آئی تھی کہ ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک مختصر سی تقریر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطاب کیا انصار سے، یہ بات ان کے دلوں سے جاتی رہی۔ پھر کبھی اس بات کا ذکر ایسے نہیں نکلا کہ یہ بات ایسی ہوئی تھی، یا پھر اس کو دوبارہ اس کو زیر بحث لایا گیا، ایسی کبھی ایسی پھر دوبارہ یہ بات نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس کے اندر فضیلت بھی بتلائی کہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اب تو میں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آیا ہوں، اس لیے میں تو ایک مہاجر ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں گویا کہ انصار ہی کا ایک انسان ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت کا، ان سے محبت کا اظہار کیا، بلکہ کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت بیان کی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو یہاں تو میں ایک مصلحت کے لیے تمہیں مال نہیں دیا ہوں، لیکن آئندہ ایسا دور آئے گا جب لوگ تمہارے انصار ہونے کا کچھ خیال نہیں کریں گے، اور تمہارا حق ہوتے ہوئے مال میں نہیں دیں گے، تو تم لوگ میرے بعد تمہارے حق میں ایک قسم کی خود غرضی دیکھو گے، یا ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ وہ لوگ تمہارا حق تم سے چھینتے رہیں گے، تم کو نہیں دیں گے۔ اثرا کہتے ہیں خود پسندی یا اپنے آپ کو ترجیح دینا، ایک ایسی چیز جو سب کے درمیان مشترک ہو اس میں خود کو ترجیح دینا، اس کو کہتے ہیں الاثرہ۔ بعض الفاظ اس کے اندر اگر نئے ہیں تو آپ لوگ اس کے معنی بھی لکھنا چاہیں یا اشارہ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ اس میں عالتاً جو لفظ ہے، عالتاً عائل کی جمع ہے محتاج۔ اب وہ لوگ محتاج بھی تھے، تو اس اعتبار سے کہ ان کی مدینے کی جو تجارت وغیرہ تھی ایک محدود پیمانے پر چل رہی تھی، لیکن جب سارے جو بھی اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب مدینہ پہنچے، تو مدینہ کی منڈی بھی مضبوط ہوئی، اور یہ لوگ اور بھی پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ مالدار ہو گئے انصاری صحابہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعالةً فأغناكم اللہ بی۔ امن کہتے ہیں افعلو ہے، اس میں تفضیل سے من یمن سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم ہے نا، تو یہ اس میں تفضیل ہے۔ یہ افعلو کے وزن پر۔ اچھا، اس کے بعد شعار کہتے ہیں وہ کپڑا جو بالکل بدن سے قریب ہو، الثوب الذی یلی الجسد۔ امن کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ احسان امن والا، کا معنی اکثر منتاً، جی اکثر منتاً، امن کہیں گے اکثر منتاً۔ اچھا، اس کے بعد شعار الثوب الذی یلی الجسد، شعار ایسا کپڑا جو بالکل بدن سے قریب ہو، لگا ہوا ہو۔ دثار الثوب الذی فوق الشعار، وہ کپڑا جو اوپر ہو یا بدن سے کچھ فاصلے پر ہو یا حائل ہو اس کے درمیان۔
الثوب الذي فوق الشعار. أثره الاستئثار بالشيء المشترک، ایک مشترک چیز میں خود کو ترجیح دینا. یعنی ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ انصار کو محروم رکھیں گے، خود کو ایسے مشترک اموال میں خود کو ترجیح دیں گے، انصار کو محروم رکھیں گے. تو اس محرومی کی وجہ سے تم ان سے نہ لڑنا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کرو گے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی. حوض کوثر پر آ کر یہ لوگ ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت تک تم صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ کیا. الشعب کہتے ہیں وادی کو، دو پہاڑوں کے طریق بین جبلین جسے کہہ سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد دیکھیے اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے شیء بین الجبلین کس کا معنی بولے شیخ آپ؟ شعب وادی یا گھاٹی جسے کہتے ہیں، طریق بین جبلین. ٹھیک. اس کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کہ تألیف قلب کے لیے غنائم میں سے دیا جائے گا. تألیف قلب کے لیے غنائم میں سے دیا جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. تو مصلحت عامہ کے لیے غنائم میں سے خمس تک دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ اس میں امام کو اس بات کا اختیار رہے گا کہ اگر وہ مسلمانوں کی مصلحت اس میں دیکھتا ہے کہ اس وقت تالیف قلب کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے تو اس وقت وہ کر بھی سکتا ہے. یہ امام کو اس بات کا اختیار ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حنین کے بعد کیا تھا. اور اسی طرح ایک امام یا ایک حاکم اگر چاہے کہ اسلام کی اور عام مسلمانوں کی مصلحت کے لیے کچھ لوگوں کو نہ دے تو اس کی ان کو وضاحت کر کے بھی یہ ایسا کام کر سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگ خوشحال ہیں، آپ اگر قربانی دیں تو یہ اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اس مال کو مصلحت عامہ کے لیے استعمال کریں گے. تو اگر نہ دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی پوچھ ہوگی کیونکہ انہوں نے نہیں دیا. تو یہ جو غنائم کا مال ہے اگر اس طرح جو حاکم ہے وقت ہے وہ تقسیم کرتا ہے بعض لوگوں کو ان کے خوشحالی کی بنیاد پر اور ان کے ایمان میں راسخ ہونے کی بنیاد پر اگر محروم رکھتا ہے تو پھر یہ قابل مواخذہ چیز نہیں ہوگی. اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان مال کی خواہش کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان میں خلل کا باعث نہیں بنے گی، کیونکہ اب یہاں پر جو انصار سے جو بات معلوم ہوئی یا سمجھ میں آئی اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ان کو اس وقت مال کی رغبت ہوئی، خواہش ہوئی، لیکن یہ چیز ایمان میں خلل کا باعث نہیں بنے گی. اگر کوئی انسان مال کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے ایمان کے لیے نقص کا بھی سبب نہیں بنے گی اور اس کے ایمان میں خلل کا بھی باعث نہیں بنے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے مال کی خواہش کیوں کی، مال کی خواہش تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے بس یہ بات بتلائی کہ دیکھو میری رائے کیا تھی یا میری سوچ کیا تھی، میں نے کیوں تم کو نہیں دیا اور ان لوگوں کو کیوں دیا. اس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی قدم حاکم وقت اٹھاتا ہے تو اس کی کیا مصلحت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ رعایا میں ایک طرح کی چیمی گوئیاں نہ پیدا ہوں. لوگ
کچھ نہ کہیں اور اس کو ایک بدگمانی اس کی وجہ سے نہ پھیلنے پائے رعایا میں اور حاکم وقت میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا، پیشن گوئی کی تھی، اور واقعی ایسا ہوا انصار کے ساتھ بعد کے ادوار میں کہ ان کی فضیلت کو لوگوں نے نہیں سمجھا، ان کے حقوق کو کما حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی بہت ساری باتیں ذکر کی تھی۔ اب بعض یہاں پر ایک فقہی مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اب اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اب تالیف قلب کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ جو تالیف قلب کی مد جو زکوٰۃ کے مال میں ہے وہ رہے گی، اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ چلیے اس کے بعد جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی باب صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزوں کی توفیق ہوئی اور اس کے اندر جو بھی کمی بیشی رہی تو اس کے لیے طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین یا للفقراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر جو فرض کیا ہے، یہ ایک تو روزہ دار کی پاکی کے لیے، اور اس کے ذریعے سے غریبوں کی کچھ غمخواری ہو جائے، ان کے خوشی کے لیے کچھ سامان مہیا کیا جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مشروع قرار دیا۔ اور صدقۃ الفطر کی کیا مقدار ہے، اس میں واضح طور پر حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ 1 صاع ہے۔ یہاں حدیث نمبر 172 جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مشہور حدیث ہے، فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر على الذکر والانثى والحر والمملوک صاعا من تمر او صاعا من شعیر، برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع مقرر کیا۔ پھر راوی کہتے ہیں فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغیر والکبیر، اور بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ اس کو نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جانا چاہیے۔ دوسری حدیث مزید اس کی وضاحت کر رہی ہے، حدیث نمبر 173 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں كنا نعطيها في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر، کھانا جو ہوتا چاول یا ہم کھجور یا پھر جو یا پھر پنیر یا منقع یا کشمش کہتے ہیں، زبیب، عقد کہتے ہیں پنیر کو۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ 1 صاع تو دیا جا رہا تھا ایک زمانے تک، عہد خلفائے راشدین میں بھی، عہد نبوت میں بھی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت شام سے ایک بہترین قسم کے گیہوں آنے لگے، مدینہ میں، حجاز میں پورا عام ہونے لگے، یہ اچھی کوالٹی کے گیہوں ہوتے تھے۔ تو اب اس کی قیمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی کوالٹی کے جو گیہوں ہوتے ہیں وہ ایک نارمل کوالٹی کے گیہوں کے مقابلے میں اس کی ڈبل قیمت ہوتی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو 1 صاع گیہوں یہاں جو حجاز کا پرانا گیہوں پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو شام سے ایک دم اچھی نوعیت کا جو گیہوں پہنچ رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ آدھا ہی اس کی قیمت کے برابر ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دیکھیے مثال کے طور پر اگر 1 صاع کی قیمت ہوتی ہے 10 ریال، اگر 1 صاع گیہوں کی قیمت ہوتی ہے 10 ریال حجاز کے جو گیہوں تھے، اور جو شام سے جو گیہوں آنا شروع ہوا اس کے 1 صاع کی قیمت ہو رہی تھی 20 ریال۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی جب 10 ریال کے گیہوں ہم دے رہے تھے، اب اس کے آدھے صاع کو دے دیں گے تو شاید کافی ہو جائے گا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک اجتہاد تھا۔ اب اسی کی بنیاد پر بعض لوگوں نے، جیسے امام ابو حنیفہ نے اور امام ابن قیم وغیرہ نے بھی اس کو صحیح مانا کہ چونکہ قیمت اس کی اونچی ہو رہی ہے
تو اسی لیے آدھا سا بھی اگر دے دیں تو کافی ہو جائے گا، یہ بعض لوگوں کا ماننا ہے۔ لیکن صحیح مسلک اور صحیح رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کہا تو ایک سا ہوتا ہے، وزن جو فی الحال ہے ہمارے پاس اس کے اعتبار سے ایک سا 2 کلو 40 گرام کا ہوتا ہے، اور اگر مد میں کہیں تو 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے۔ 4 مد آپ اگر دے رہے ہیں تو ایک آدمی کی طرف سے 4 مد دیں، اگر سا کا پیمانہ آپ کے پاس ہے تو سا دیں، نہیں تو 2 کلو 40 گرام۔ اور جب لوگ چونکہ صدقہ کرنے کا موقع ہے تو اس کو صحیح طور پر یاد رکھنے کے لیے 2.5 کلو کہہ دیتے ہیں، ورنہ صحیح معنی میں اس کی مقدار 2.5 کلو تک نہیں پہنچتی ہے، 2 کلو 40 گرام شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے۔ تو یہ اتنی مقدار میں چاول ہو، گیہوں ہو، کھجور ہو، کچھ نہ کچھ جو عام لوگوں کی غذا ہو وہ دیا جانا چاہیے۔ اور اہل علم نے اب یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اب شعیر بھی اس دور میں کھایا جاتا تھا، اس لیے دیا جاتا تھا، یعنی جو اب لوگ چونکہ اس کو کھاتے نہیں اس لیے اس کو نہیں دینا چاہیے، کہیں لوگوں کو اس کا فائدہ محسوس نہیں ہوگا تو پھر کوئی خاص فائدہ نہیں رہے گا عید کے دن اس کو دینے کا، کیونکہ یہ طعمتاً للمساکین ہونا چاہیے۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے آدمی اس کو ادا کر دے، اور اہل علم اس تعلق سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے 2 دن پہلے تک بھی دینے کو جائز قرار دیا، بعض لوگوں نے رمضان کے شروع سے، بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے زکوٰۃ میں جس طرح 1 سال پہلے ہی دیتے ہیں اس طرح بھی دینے کی اجازت کہی ہے، زکوٰۃ معجل جس طرح دی جاتی ہے اسی طرح زکوٰۃ الفطر کو بھی 1 سال پہلے ہی دیے جانے کی بات کہی ہے۔ لیکن سب سے صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اداها قبل الصلاح کہا، تو نماز سے پہلے دیا جانا چاہیے، اور جو مسکین ہے اس تک اس کا حق پہنچ جانا چاہیے۔